اگر ایک فرد واحد جو زندگی گزار رہا ہے جس نے بیوی بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، وہ ماہانہ اگر 1,00,000 روپے بھی کما رہا ہے تو وہ اس کے کم پڑ رہے ہیں. کیونکہ بل جو ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ اس کی انکم سے باہر جا رہے ہیں. السلام علیکم اہل شعور، کیا حال والے ہم دوستوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری ثقافت اور معاشرے کی جڑ اگر کہا جائے تو اس کے اوپر، یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی، جس سے ہم دور ہو کر بہت سی مشکلات کا حصہ بن چکے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو کھو رہے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ یا اپنی سوچ آپ تک پہنچا سکوں ایک اچھے اور احسن طریقے سے، کہ آپ اس کو فالو کر کے اپنی زندگی کو نارمل کی طرف لا سکیں. جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ علاج شروع کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرواتا ہے کہ آیا وہ بیماری یا وہ مسئلہ اس انسان کے ساتھ ہے، پھر اس کی رپورٹ کے بہا پر وہ سارا علاج کرتا ہے. تو ابھی میری اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچئے گا، کیا آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کی فیور میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں؟ اگر آپ اس کی فیور میں ہیں اور اس کے فائدے جاننا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے. اور اگر آپ اس کے اگینسٹ ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو پہ جا سکتے ہیں. تو اگر تو آپ کو اس کا حل چاہیے تو میں صرف آپ کو وہ نظریہ دے سکتا ہوں، وہ سوچ دے سکتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ انالائز خود کریں گے کہ آیا میری بات ٹھیک ہے یا نہیں. اس معاشرے کی جڑ کی اگر بات کی جائے، جوائنٹ فیملی سسٹم کی، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے جس نام پہ ہمیں الگ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا کیا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ایسا حصہ، ایک ایسا خاندان، ایک ایسی جگہ کا نام ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، پھر ان کی اولادیں جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ایک چھت تلے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ اس وقت سوشل میڈیا میں آ کے سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑوں کو، ان حالات کو کہ ایک کمرے کے اندر رہتے ہوئے وہ سارے رشتے ایک چھت تلے ایک چھوٹے سے صحن میں پروان چڑھے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے صحن میں پروان چڑھے ہیں. آپ خود کی مثال لے لیجئے، آپ ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ رہ چکے ہوں گے. تو اس جوائنٹ فیملی میں بہت سے فائدے ہیں. اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تنہائی کا، ہماری معیشت کا، ہمارے بجٹ کا، سب سے پہلے میں اسے ڈسکس کروں گا کہ اگر دیکھا جائے کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ایک سربراہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ ایک سربراہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس گھر کے کمانے والے ہیں وہ سارے کا سارا اپنی کمائی کا جو حصہ ہے وہ آ کے اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کنویں کا پانی پھر میٹھا کیسے ہوتا ہے اس سربراہ کا، کہ جب ہم اس کو وہ کمائی کا حصہ دیں. اب وہ ضروریات زندگی کے نام پر ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ سب ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مشکلات ہوں، چاہے وہ دکھ ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں. ایک بل جو ابھی ہم سے نہیں سنبھل رہا، اگر یہاں پہ میں صرف بات کروں موجودہ حالات میں بل کی، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیکس بل، یہ ساری چیزوں کا، اگر ایک فرد واحد جو زندگی گزار رہا ہے جس نے بیوی بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، وہ ماہانہ اگر 1,00,000 روپے بھی کما رہا ہے تو وہ اس کے کم پڑ رہے ہیں. کیونکہ بل جو ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ اس کی انکم سے باہر جا رہے ہیں. ہمیں باؤنڈری دی گئی ہے اسلام میں کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ ہماری عبادات ہوں، ان کے لیے بھی باؤنڈریز ہیں. ہم فجر کا وقت جو ہے وہ عشاء نہیں پڑھ سکتے. یہ تمام باؤنڈریز دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک قاعدے کا نام ہے، ایک اصول کا نام ہے، ایک سرکل کا نام ہے. اگر انسان کی انسانیت ختم ہو جائے تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. اگر دیکھا جائے ہم کولو کے بیل کی طرح صبح و شام جتے ہوئے ہیں اپنے ان بل کو، اپنے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. مگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سربراہ سب سے کمائی لے رہا ہوتا ہے وہ ان سب کی کمائی کا ایک ایک حصہ نکال کے وہاں پہ ڈال رہا ہوتا ہے. اگر ایک بھائی 1,00,000 روپے کما رہا ہے آج کے دور میں
तो वो 1 लाख रुपए में अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए वो 1 लाख ही खर्च करेगा। मगर अगर वही 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, माशाल्लाह जितनी बड़ी फैमिली होगी, जितने ज़्यादा कमाने वाले हाथ होंगे, तो उस जॉइंट सिस्टम में क्या होगा कि वो सारी की सारी कमाई डिवाइड होगी। वो बिल्स जो हैं वो 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 8 हिस्सों में, 10 हिस्सों में बटेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि किसी पर भी कोई भी बर्डन नहीं आएगा। मगर अब मसला क्या है कि सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त मेरे नज़रिए के मुताबिक है वो यही है कि हम इस जॉइंट सिस्टम के अगेंस्ट हो चुके हैं, माँ बाप से दूर हो चुके हैं। जब माँ बाप हमारे हमसे राज़ी नहीं होंगे, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि एक बंदा जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एक हज के ऊपर खर्च करता है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे दीन के सबसे अहम रुकन की, हज की, तो वो क्या होता है कि एक बंदा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जब एक हज पे जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि उसने एक मकबूल हज किया है, सिर्फ हज का करके आया है, वो सिर्फ हज करके आया है, ये वो कह सकता है। मगर अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि एक बंदा जब सुबह उठ के खुशी के साथ अपने माँ बाप का चेहरा देता है तो अपनी रहमत के मुताबिक वो से बहुत से मकबूल हज उसकी रहमत पे डिपेंड करता है कि वो खुश कितना है उस बंदे से। माँ बाप के चेहरे को सिर्फ देखना ही, जो माँ बाप के चेहरे को सिर्फ देख लेने से ही अगर तुम्हें मकबूल हज मिल रहे हैं तो मेरे भाई इनको नाराज़ क्यों कर रहे हो? उनसे अलग होकर, तो उनसे अलग होकर अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं और अकेले होके कर रहे हैं और फिर अखराजात का रोना रो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अभी तक अपने आप को डायग्नोज नहीं कर सके। अब यहाँ पे इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो हमारे आने वाली नस्ल के लिए, हमारी आने वाली नस्ल इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकती है। एक फैमिली वो जो तन्हा ज़िंदगी गुजार रही है, बाप सारा दिन घर पे नहीं होता, वो सारी कमाई के सिलसिले में बाहर रहता है, क्या उस बच्चे को बाप की शफ़क़त पूरी मिल रही है? माँ जो है जो अमूर ख़ानादारी में लगी हुई है, क्या वो उस बच्चे को पूरा टाइम दे पाएगी? तो जब वो उसको परवान चढ़ाने के लिए खुद बिजी हैं तो उस बच्चे की जो परवरिश है वो कैसे माहौल में और कैसी होगी, और इस परवरिश के बाद वो बच्चा जो है वो आगे क्या रंग दिखाएगा? फिर वो तन्हाइयों का शिकार होगा, वो इंटरनेट का शिकार हो जाएगा। अभी AI में ये जो सारे लगे हुए हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, बहुत से अच्छे फ़ायदे भी हैं इस इंटरनेट के। ये इंटरनेट के ही बदौलत में आपसे इस वक्त मैं गुफ्तगू हूँ। मगर मसला फिर वही है, बात कर रहा हूँ मैं उस बाउंड्री की कि जिससे हम दूर हो चुके हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम पे सिर्फ मैंने ये भी 2 बातें की, मगर इसके अलावा और बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे इसके बेनिफिट्स पता हैं। तो अगर आप इस जॉइंट सिस्टम पे और कुछ सुनना चाहते हैं और कुछ देखना चाहते हैं तो अपनी आरा और अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपका मेरे साथ जुड़ना ही मुझे बता सकता है कि मैंने क्या गलत कहा है और क्या ठीक। अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा, वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।